بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 19 کے اندر ایک سورت ہے جس کو کہتے ہیں سورہ نمل۔ نمل معنی ہوتا ہے چیونٹی۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیونٹی کا قصہ بیان کیا جو چیونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان پیش آیا۔ تفاسیر کے اندر اس قصے کے متعلق بہت ساری تفاصیل ہیں، لیکن میں اس میں صرف مطلب کی بات بیان کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پروردگار عالم نے ہوا آپ کے لیے مسخر کر دی تھی۔ آپ کا ایک بڑا سا تخت تھا، اس پر آپ کے وزراء، انسان، جنات اور ساری چیزیں آپ اس پر ہوتے اور اڑا کرتے تھے۔ اسی کا نمونہ آج جہاز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک وادی سے گزر رہے تھے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ وہاں ایک چیونٹی کا بل تھا جو اتنے فاصلے پر تھا کہ 3 رات کی مسافت ہو یا اس سے کم۔ چیونٹی کی حس اللہ نے بڑی تیز بنائی ہے۔ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ ایک کہ ہمیشہ روزی کی تلاش میں ہوتی ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، سردی ہو گرمی ہو یہ روزی کی تلاش میں ہوتی ہے۔ دوسری اس کی حس بڑی تیز ہے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے آثار دیکھے تو جو اور چیونٹیاں تھیں ان کو مخاطب کر کے کہا ادخلوا مساکنکم، یہ 19 پارے موجود ہے، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اس لیے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روندتا ہوا نہ چلے جائے، اور حال یہ ہو کہ حضرت سلیمان اور ان کے لشکر کو تمہاری خبر نہ ہو، اس لیے کہ بہت چھوٹا سا جانور ہے، کہاں نظر آتا ہے، ہمارے پاؤں تلے بھی کتنی ساری روندی جاتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے سے یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو طلب کیا، اس لیے کہ آپ کو جانوروں کی بولی عطا کی گئی تھی، آپ سمجھتے تھے۔ یہی پارہ 19 میں موجود ہے۔ تفسیری میں علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ چونٹی لنگڑی تھی، اس کا نام بھی لکھا، سب کچھ لکھا، میں ساری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جب اس کو پیش کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے میں ایک نبی ہوں، نبی ہو کر کسی کے اوپر ظلم کر سکتا ہوں؟ یہ حضرت سلیمان نے کہا، کس سے؟ چونٹی سے۔ میں ایک نبی ہوں، نبی ہو کر میں کسی کے اوپر ظلم کر سکتا ہوں؟ تو چونٹی نے کہا کہ نہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا پھر تو نے یہ کیوں کہا لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، کہ سلیمان اور ان کا لشکر جو ہے تمہیں روند نہ ڈالے۔ علامہ آلوسی نے لکھا ہے، بڑا عجیب نکتہ لکھا، اس چونٹی نے کہا ہمیں اپنی جانوں کی فکر نہیں تھی کہ ہمارے نفوس روندے جاتے، ہماری جان ضائع ہو جاتی، میں نے یہ اس لیے ان کو کہا تھا کہ تم جو دل کے اعتبار سے اللہ کی طرف متوجہ ہو، حضرت سلیمان کے لشکر کو دیکھ کر تمہارا دل غافل نہ ہو جائے، اس کو میں نے کہا لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ۔ حضرت سلیمان سمجھ گئے یہ چونٹی تو بڑی سمجھدار ہے، اتنی بڑی بات اس نے کہہ دی کہ ہمیں اپنی جانوں کی فکر نہیں تھی کہ ہم روند دی جاتے، مجھے فکر اس بات کی تھی کہ یہ چونٹیاں جو دل سے اللہ کو یاد کر رہی تھیں، آپ کے لشکر کو، لشکر کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کو بھول نہ جاتی، اللہ سے غافل نہ ہو جاتی، اس لیے میں نے ان سے یہ بات کہی ہے۔ قصہ مختصر، آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کچھ نصیحتانہ باتیں بھی پوچھیں، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو برکت کی دعا بھی دی۔ اس قصے کے سنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو مزے لے لے کے سن لیا، لیکن اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ ایک چونٹی
ایک چونٹی وہ کہہ رہی ہے اے چونٹیوں اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند نہ ڈالے۔ اتنا چھوٹا سا جانور ہے، کیا پتہ چلے گا پاؤں تلے آ جائے تو۔ یہ نہیں کہا کہ سلیمان روند دیں گے جان بوجھ کر، ان کے لشکر میں روند، نہیں کہا وہم لا یشعرون، ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمارے سامنے بھی بہت سے غلطیاں کرتے ہیں تو اس غلطی کو اچھے انداز کے اندر رد کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے بیوی کو لے لیں، رمضان ہے، پارا ہائی ہوتا ہے، رکشے کا میٹر چلا ہوتا ہے دماغ کا، نمک تیز ہے، چینی زیادہ ہے، شربت ٹھنڈی نہیں ہے، روٹی کچی ہے، سالن ایسا ہے، یہ ہے وہ ہے، بچے ہیں، رمضان ہے، آج کل ویسے بھی ویلے ہیں، فارغ ہے، کوئی کام نہیں ہے، تو اگر کسی کا ایک بال بھی ٹیڑھا ہوتا ہے تو برا لگتا ہے، اور عام روٹین کے دنوں میں کوئی الٹا بھی ہو تو برا نہیں لگتا، تو بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس غلطی کو، کسی کی لغزش کو اچھا جامہ پہنانا، یہ ہے کمال۔ ایک چونٹی نے کتنا بڑا ہم کو سبق دیا ہے کہ حضرت سلیمان اور ان کے لشکر کو پتہ نہ چلے اور تم رون دیے جاؤ، اس لیے کہ باخبر ہو جاؤ۔ حالانکہ بے خبری میں اگر یہ رون بھی جاتی انسان پر گناہ تو نہیں ہوتا، اس لیے کہ نظر نہیں آتی وہ، لیکن ایک چونٹی نے کتنے اچھے انداز میں ان کی اس بات کو جامہ پہنایا، ان کو پتہ نہ ہوتا۔ آج ہمارے بیوی بچے بھی اپنی غلطیوں پر، اپنی لغزشوں پر ہم سے معافی چاہ رہے ہوتے ہیں، چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، اب ہماری ایک کیسٹ چلتی ہے، یہ دماغ بنا لو دنیا میں جو چیزیں ہیں یہی ٹوٹنے کے لیے، وہ اگر ٹوٹ گئی تو کیا ہو گیا، اللہ دوسری دے دے گا، لیکن یہ شور کرنا، فضول کی بکواس کرنا، یہ بیکار بات ہے۔ ایسے ہی اور بہت سارے معاملات آتے ہیں، ایک مالک نوکر کا ہے، ایک استاد ایک شاگرد کا ہے، اور بہت سارے ایسے بڑے چھوٹوں کا ہے۔ ان معاملات کے اندر کسی کی لغزش کے اوپر اس کو درگزر اور اچھا جامہ پہنانا، یہ بہترین اخلاق ہے۔ ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ اور لوگوں کو دکھلاوے کی دینداری جانتے ہیں، لیکن اخلاق سے ہم خالی ہوتے ہیں، اخلاق ہمارے پاس نہیں ہوتے۔ یہی نقصان ہو جائے، سارے اخلاق جتنے بھی اس کی حدود ہیں ہم سب پار کر دیتے، سب پار کر دیتے۔ حدیث میں فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، یعنی معاف نہیں کرتا، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا ہے۔ اس حدیث کی تفسیر میں نے ایک جگہ پڑھی تھی اور بڑی عجیب تفسیر لکھی تھی اس کی، میں حیران ہو گیا پڑھ کر۔ کہا جس انسان کے اندر اپنے جیسے انسان پر شفقت، معافی، رحم کا مادہ پیدا نہیں ہوتا تو اللہ سے امید نہ رکھے کہ اللہ میرے اوپر بھی رحم اور شفقت کا معاملہ کرے گا۔ تو اپنے جیسے انسان کو جب تو معاف نہیں کر سکتا، اس پر رحم نہیں کر سکتا، تو اللہ تیرے اوپر کہاں سے مہربان ہوگا؟ اللہ تیرے اوپر کہاں سے مہربان ہوگا؟ یہ بات یاد رکھو، جب ہماری زبان پھسل جائے اور ہماری زبان اول فول بکنے لگے، ہمیں کسی پر غصہ آ رہا ہے، تو سمجھ جاؤ میرے اندر بدبختی آ گئی ہے۔ یہ حدیث کہہ رہی، میں نہیں کہہ رہا، میں اس کا مفہوم اپنے انداز میں سمجھا رہا ہوں۔ لا تنزع الرحمت الا من شقی، بدبخت انسان سے اللہ شفقت کا مادہ نکال دیتا ہے۔ بدبخت انسان سے اللہ تعالی شفقت کا مادہ نکال دیتا ہے۔ جب آدمی آپے سے باہر ہو جائے، کسی پر رحم نہیں کر سکتا، کسی پر درگزر کا معاملہ نہیں کر سکتا، معاف نہیں کر سکتا، سمجھ جاؤ بدبختی میرے اندر آ گئی ہے۔ یہ ہماری بدبختی ہے جس کی وجہ سے میں کسی اور پر رحم نہیں کر سکتا، کسی کے لغزش کو، غلطی کو، اس کو میں اچھا جامہ نہیں پہنا سکتا۔ یہ تو میں نے بات کی ان لوگوں کی جو ہمارے ماتحت ہیں، بیوی، بچے، نوکر، اس طرح کے لوگ۔
ایک معاملہ ہمارے اس معاملے میں دوسرا بھی ہے. آج ہم نے کسی مولوی کو دیکھ لیا, حافظ کو دیکھ لیا, قاری کو دیکھ لیا, دیندار کو دیکھ لیا, ہم سمجھتے ہیں بس یہ جنید بغدادی بن گیا. یہ ناک سے سانس لے گا تو اس میں بھی سبحان اللہ نکلے گی, زبان سے بھی سانس لے گا اس میں الحمدللہ نکلے گی. ہم پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں. بھائی وہ بھی انسان ہے, وہ بھی انسان ہے. جب وہ انسان ہے تو اس سے غلطی ہو سکتی ہے. اب کیا ہوا, ہم دیکھتے ہیں 5 وقت کا نمازی ہے ماشاءاللہ, داڑھی رکھ لی, ٹوپی پہنتا ہے, نیک جیسے لوگوں کا لباس پہنتا ہے, ارے یہ بازار جاتا ہے, اور یہ ہوٹل میں بیٹھ کے تو انسان نہیں ہے. یا اس بیچارے سے غصے کے اندر کوئی غلطی ہو گئی, کسی بیچارے کو بلڈ پریشر کا مرض ہے, شوگر کا مرض ہے, ہارٹ پیشنٹ ہے, ان بیماریوں کی وجہ سے اگر اس سے مثال گالی نکل گئی, کوئی اور ایسی غلطی ہو گئی, اب ہم اس کے کپڑے اتار دیتے ہیں. اس وقت میرا دماغ یہ کیوں نہیں کہتا شاید بیماری کی وجہ سے ہوا ہوگا, شاید بیماری کی وجہ سے ہوا ہو, یا بیچارہ ٹینشن میں ہوگا. صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے, فرمایا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی, سزا نافذ کیجئے. نبی نے منہ پھیر دیا, پھر سامنے آئے, پھر منہ پھیر دیا, پھر سامنے آئے, پھر منہ پھیر دیا, پھر سامنے آئے, 4 مرتبہ ہوا. پھر بھی صحابی نہیں. اب نبی پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں, شاید تجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی, ہم جیسا ہوتا تو سب سے پہلے اشتہار لگاتا. دیکھو نمازی ہو کر کے ایسا کرتا ہے, مولوی ہو کر کے ایسا کرتا ہے, حافظ ہو کر کے ایسا کرتا ہے, قاری, کیا ہو گیا, وہ بھی انسان کا بچہ ہے, اس سے غلطی ہو سکتی ہے. ہم پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہیں, یہ ریبوٹ نہیں ہے, اس میں ڈسک کوئی فٹ کی ہوئی ہے, یہ بھی انسان ہے, یہ بھی رحمت مانگتے ہیں, شفقت مانگتے ہیں, غلطی ہو سکتی ہے. اچھا ہمارے ایک عجیب مرض ہے, آج میں سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, اب میری زبان سے جو باتیں نکل رہی ہیں, کبھی بھولے سے, غلطی سے میں اس کے خلاف عمل کر لوں. بیان تو ایسا کرتا ہے, خود یوں کرتا ہے. بھائی میں بھی انسان ہوں, میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں, میں بھی بھول سکتا ہوں, میں بھی بھول سکتا ہوں. ہم پتہ نہیں کون سی ترازو کے اندر تولنا شروع کر دیتے ہیں, وہ معیار کون سا ہے ہمارے پاس, یہ ہم کو سمجھ نہیں آتا. ایک چونٹی نے انسان کو کتنا بہترین سبق دیا, کتنا پیارا سبق دیا کہ غلطی ہو سکتی ہے, اس غلطی کو اچھا جامہ پہناؤ, اچھا جامہ. ہم کپڑے اتارنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی حق کی بات کر رہے ہیں, یہ حق نہیں ہے. ایک بات یاد رکھنا, میں ایک حدیث کو اپنے الفاظ میں سنانے جا رہا ہوں. آج اگر میں کسی کے گناہ کی وجہ سے, برائی کی وجہ سے اس کے عیب کو کھول رہا ہوں, جیسے میں نے بھی مثال دی, میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, جو میں نے بیان کیا وہی غلطی میرے سے ہو گئی, اور اب اس کو کہ دیکھو بیان ایسا کرتا ہے, کرتا یہ ہے, تو یاد رکھو پھر اللہ تعالیٰ موت بھی اس وقت تک نہیں دیتا, جو آگے بڑھا چڑھا کے بول رہا ہے نا اس کو بھی اس میں مبتلا کرے گا پہلے, اس وقت تک موت بھی نہیں دیتا ہے. اس لیے اس زبان کو تالا لگانا چاہیے. دنیا اس کے اندر انسان خطا کا پتلا ہے, اسی لیے تو حدیث میں فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ کے حضور توبہ کرنے والا ہو. ہم سمجھتے ہیں ایک دینی لباس میں آ گیا, پگڑی شگڑی پہن لی, داڑھی شاڑی رکھ لی, دیندار بن گیا, بس یہ تو ابھی عرش معلیٰ سے نیچے لٹکا ہے, یہ ابھی عرش معلیٰ سے نیچے لٹکا ہے, یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. پتہ نہیں کیسی ہماری سوچ ہے یہ. اس لیے انسان کو انسان سمجھیے, انسان جس درجے کو پہنچ جائے غلطی اس سے ہو سکتی ہے. انسان, یہ انبیاء محفوظ تھے, بس انبیاء سے غلطیاں نہیں ہوتی تھی, وہ معصوم تھے. انبیاء کے علاوہ جو انسان ہیں وہ غلطی کریں گے, ان سے غلطیاں ہوں گی. اصل یہ نہیں ہے کہ اب اس سے غلطی ہو گئی تو اب اس کے اشتہار پوسٹر لگانا شروع کر دو. اصل کمال یہ ہے کہ ہم اس پر آنکھیں بند کریں اور یہ سوچیں کہ اللہ شکر ہے میں اس غلطی میں مبتلا نہیں ہوا. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
اس لیے اپنے اندر یہ اخلاق پیدا کرنا ہے کیا کہ اگر کسی سے بھی غلطی ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی، اور اگر ہمیں کوئی بتا بھی رہا ہے، دوہرا بھی رہا ہے، دیکھو فلاں کو ایسا کر رہا ہے، ہم نے اس کے لیے ایک اچھا جملہ کہنا ہے تاکہ کہنے والے کا دماغ بھی صاف ہو جائے اور ہمارا دماغ بھی صاف رہے۔ مثال ہے، ایک مولوی صاحب ہے، نماز کا وقت ہے، مسجد میں جماعت کھڑی ہے اور وہ مسجد سے جا رہے ہیں، اب مولوی صاحب ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا، اب میں نے سنا تو میں بھی ہاں یار تو نہ، یہ نہیں ہے بھائی، اس کو کوئی عذر ہوگا، کوئی بیماری ہوگی، کہیں جانا ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا، یہ ہے تو کہنے والے کا دماغ بھی صاف ہو جائے۔ شیطان میرے اوپر بھی سوار ہے، جب میں اچھے الفاظ کا جامہ پہنا ہوں گا تو شیطان میرا دماغ بھی خالی کر دے گا۔ ہم یہ نہیں کرتے، اس لیے آج بہت سے انسانوں کی برائیاں اپنے دل میں لیے بیٹھے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ میں نے یہی مولوی صاحب کی مثال دی، نماز کے وقت وہ مسجد سے باہر جا رہے ہیں۔ آج اگر میں نے کسی مولوی پر نماز نہ پڑھنے پر انگلی اٹھائی ہے، یاد رکھیے اللہ مجھے یا میری اولاد میں سے ایسا بنا دیں گے کہ وہ بھی نماز کے وقت مسجد سے جا رہا ہوگا اگر میں توبہ نہیں کروں گا تو۔ ہم نے بہت ہلکا لے لیا اس باتوں کو، بہت ہلکا لے لیا ان باتوں کو۔ اگر میں توبہ نہیں کروں گا، راہ راست پر نہیں آؤں گا، یہ جو برائی کی اس کی غلطی کا خمیازہ نہیں بھگتوں گا، یاد رکھیے مجھے اللہ تعالیٰ اس میں مبتلا کر سکتا ہے۔ پھر میں سر چھپا کے گھوموں گا، یہ کیا ہو گیا؟ لیکن اس وقت یہ یاد نہیں آتا کہ میں نے کسی کے اوپر ہٹ کی تھی، آج اس میں خود مبتلا ہو گیا ہوں۔ یہ اس وقت یاد نہیں آتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چونٹی ہمیں کتنا بڑا اخلاق سکھا رہی ہے۔ کسی کی بھی غلطی ہو، انسان غلطی کر سکتا ہے، اس غلطی کو اچھے پیراہے میں ڈالنا چاہیے۔ بیمار ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی ٹینشن ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، یہ ہوگا، لیکن ہم تو بس ایک مل گیا اب گنتی آگے پوری کرتے ہیں۔ یہ غلط کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرما دے۔